السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم رمضان سلمت له سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک اور مرتبہ ہماری اور آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے رمضان المبارک میں نہ معلوم کتنے بھائی بہن، کتنے دوست و احباب، کتنے رشتہ دار، محلے دار، کتنوں کے والدین اس دنیا کے اندر موجود تھے. رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے. ان کے عمل کا حساب و کتاب بند ہو چکا. اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے وہی عمل معتبر ہوتا ہے جو اس دنیا میں کیا جائے، مرنے سے پہلے کیا جائے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دفتر عمل بھی بند کر دیا جاتا ہے. اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ حسرت کرتا ہے، اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں ضائع کر دیا. کاش اس وقت حسرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کاش میں مجلسوں میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش میں بیٹھکوں میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش میں نے موبائل کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، میں نے روزے رکھے ہوتے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی، میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرا لیتا. اس وقت انسان کو حسرت ہوتی ہے، اور وہ حسرت کوئی کارآمد نہیں ہوتی، اس لیے کہ دفتر عمل بند ہو جاتا ہے. اس وقت صرف مردے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور حسرت ہوتی ہے، اب کوئی ہمارے پاس آئے، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، ہم پر سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی صورتیں قرآن مجید پڑھے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. صرف اسے حسرت ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، آج ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، کل کو ہم اور آپ بھی اس زمین کا، اس خاک کا پیوند بن جائیں گے. اگر اس طرح سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے تو ہمیں وہاں جا کر حسرت ہوگی، اور وہ حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے آج وقت ہے. کل کی حسرت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو شاندار طریقے سے گزارا جائے. اس میں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے. جب اس طرح سے کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور ہم اور آپ کل کی حسرت سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے
ان کا گزر ایک قبرستان پر سے ہوا۔ انہوں نے وہاں قبریں دیکھی، اپنی سواری کو روکا اور اپنی سواری کو بٹھایا اور وضو کیا، قبر کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان سے معلوم کیا، میں نے آج یہ نیا عمل دیکھا، آپ نے قبرستان میں آ کے نماز پڑھی، ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان صحابی نے ان سے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے کانوں سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ حسرت کرتا ہے، کاش مجھے اتنا موقع اور مل جاتا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات یاد آئی، مجھے کل کو حسرت نہ ہو قبر میں جا کر، اس وجہ سے میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اللہ کے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کی نیکی تلاش کرتی ہیں کہ بندے کا کوئی عمل مل جائے، بندے کی کوئی ایک ایسی نیکی مل جائے جس کی وجہ سے بندے کی مغفرت کر دی جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اس میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کم از کم اس مہینے میں اس بات کا ارادہ کریں کہ میں غلط کام نہیں کروں گا، میں اپنی آنکھ سے غلط بات نہیں دیکھوں گا، میں کانوں سے غلط بات نہیں سنوں گا، میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا، میں دوسرے کی جان پر، دوسرے کے مال پر، دوسرے کی عزت اور آبرو پر حملہ نہیں کروں گا، میں یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ڈھاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، من سلم رمضان سلمت لہ سنہ، جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے آنے والے 11 مہینے ویسے گزرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے روکا تو انشاءاللہ آنے والا سال نیکیوں والا سال گزرے گا، ہم اور آپ گناہوں سے رکیں گے۔ اگر ہم رمضان میں غیبتیں کرتے رہے، اگر ہم رمضان میں جھوٹ بولتے رہے، اگر ہم رمضان میں حرام کا لین دین کرتے رہے، اگر ہم رمضان میں رشوت لیتے رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، رمضان کے بعد یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو حرام کام سے نہ روک سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور روزہ فرض کرنے کے بعد روزے کا مقصد بیان کیا۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مقصد سے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ میرے بھائیو، یہ تقوی کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے اور قرآن مجید کو غور سے اور دھیان سے پڑھیں گے، چند آیتوں کے بعد آپ کو تقوی کا لفظ نظر آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لفظ سے اپنے کلام پاک کو سجا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور بعض آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بات کو تاکید کے ساتھ اپنے بندوں سے کہیں، اے بندو اسے اختیار کرو اور اسے اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، تو معلوم ہوا وہ کوئی معمولی چیز نہیں، وہ کوئی بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اے بندو اس چیز کو اپنے دل کے اندر، اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں، اپنی طبیعت میں یہ احساس اور یہ فکر پیدا کرے، وہ میرا مالک ہے،
وہ میرا خالق ہے، وہ میرا پالنہار ہے، وہ میرا رازق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کے علم میں ہے۔ اگر نیک کام کروں گا مجھے جنت ملے گی، اگر غلط کام کروں گا مجھے جہنم ملے گی۔ یہ احساس دل میں پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ دل میں یہ احساس پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اگر ہم اور آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہ سڑک پر لگے ہوئے کیمرے پر جاتی ہے اور اس کے نیچے یہ لائن لکھی ہوتی ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، اسے دیکھ کر ہم اور آپ ایک دم کھٹک جاتے ہیں، اور طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کی طبیعت میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی خفیہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کیمرے کے ذریعے میری نگرانی کی جا رہی ہے، مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جائے، جس کی وجہ سے مجھے نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ اللہ جو بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندوں سے کہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندو تمہاری ذات سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ کہیں کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہیں کہتا ہے إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، دنیا میں جو تم کچھ کرتے ہو، دنیا میں جو کچھ تم کہتے ہو، وہ سارا کا سارا ہماری نگاہ میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیمرے کا احساس ہوا، ہم نے اپنے آپ کو غلط کام سے روک لیا۔ وہ اللہ جو ہم سے، ہماری ذات سے قریب اور ہماری ایک ایک نقل و حرکت سے واقف ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ غلط کام کر لیتے ہیں۔ اللہ یہ بات کہتا ہے، میرے بندو تمہاری ایک ایک نقل و حرکت ہمارے علم میں ہے۔ جب کل تمہاری آنکھ بند ہوگی اور تم ہمارے پاس آؤ گے، تمہاری زندگی کا کیا دھرا، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، جو کچھ تم دنیا میں کہہ کر آئے ہو، کتابا یلقاہ منشورا، نامہ اعمال کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے پاس رکھ دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کو پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ روزے کے ذریعے بھی بندے کے دل میں یہی احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، دوپہر کے وقت میں اسے بھوک لگتی ہے، دوپہر کے وقت میں اسے پیاس لگتی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر وہ تنہائی میں جا کر کچھ کھا لے اور پی لے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، کوئی اس سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن اسے یہ بات معلوم ہے، اگر میں تنہائی میں جا کر کھاؤں گا، اگر تنہائی میں جا کر میں پیوں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندے کے اندر رمضان میں یہ احساس آیا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ اللہ کے حکم سے کھانے سے رک گیا، بندہ اللہ کے حکم سے پانی کے پینے سے رک گیا۔ اللہ یہی کہتا ہے، بندو سال کے 11 مہینے میں یہی احساس پیدا کرو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تمہاری طبیعت میں یہ احساس ہوگا کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہوگا، تمہارے لیے زکوٰۃ کا دینا آسان ہوگا، تمہارے لیے کمزوروں کا مدد کرنا آسان ہوگا، اور تمہارے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، روزوں کے ذریعے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو چھوڑ دیں جو اللہ نے پہلے سے حرام کیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے ذریعے حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کھانا پہلے سے حلال تھا، روزہ رکھ کر ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پانی کا پینا جو پہلے سے حلال تھا، روزہ رکھ کر ہم نے چھوڑ دیا۔ غیبت جو پہلے سے حرام تھی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ رشوت جو پہلے سے حرام تھی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ حرام کا لین دین جو پہلے سے حرام تھا، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ ہم پوری زندگی روزے رکھ لیں اور حرام سے باز نہ آئیں، رشوت سے باز نہ آئیں، جھوٹ سے باز نہ آئیں، گناہوں سے باز نہ آئیں، ہماری پوری زندگی کا یہ روزے رکھنا ہمیں متقی اور پرہیزگار نہ بنا سکے گا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے بڑے فوائد بیان کری۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر جو چیز فرض کی ہے، بندوں کے اوپر جو چیز واجب کی ہے، اس کی ایک حد متعین کی۔ اگر بندوں کے اوپر نماز ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، ہم اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، مغرب میں ہمیں روزہ افطار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ عشاء میں روزہ کھولے۔ اگر ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو زکوٰۃ کی ایک مقدار ہے کہ تمہیں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جب تقوی کا مسئلہ آیا اللہ نے کوئی حد متعین نہیں کی، بلکہ تقوی کے لیے میدان کو کھلا چھوڑ دیا، اور بندوں سے قرآن مجید کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے بندو تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید نے تقوی اختیار کرنے کے فوائد بیان کیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ تقوی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، جس کا وجود ہوتا ہے۔ جس چیز کا وجود نہیں ہوتا، جس چیز کا جسم نہیں ہوتا، اس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ تقوی یہ ایک صفت کا نام ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے بندہ اللہ کے حکم سے حلال کو اختیار کر لے اور بندہ اللہ کے حکم سے حرام سے اجتناب کر لے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے فوائد بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا جو اللہ کے بندے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ نعمتوں کے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کے بندے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے بندے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی بصیرت دیتا ہے جن کے بعد جس کے لیے حلال اور حرام کے لیے درمیان امتیاز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کے بندے تقوی اختیار کریں گے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ان کے رزقوں کو بڑھا دے گا۔ ایک موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایسی نور ہدایت دے گا، اللہ تمہیں ایسی بصیرت دے گا جس کے بعد تمہارے لیے حلال اور حرام کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے قرآن مجید کا بیان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور یہ لوگ تقوی اختیار کریں اللہ زمین اور آسمان کے خزانے ان پر کھول دے گا۔ اور ایک موقع پر فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تقوی اختیار کریں گے ہم انہیں وہ نعمتیں کھلائیں گے جن کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اور ان کو ہم وہ نعمتیں کھلائیں گے جو تمہارے پیروں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ جو ہمارا جسم ہے یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح۔ انسان کے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو جسم کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے مٹی میں رکھا۔ اگر انسان کو پانی کی ضرورت ہے پانی زمین کے نیچے سے نکلتا ہے۔ اگر انسان گندم کھاتا ہے، انسان چاول کھاتا ہے، انسان پھل کھاتا ہے، یہ سارے کے سارے زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا تو جسم کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ایک انسان کی روح ہے وہ مٹی سے نہیں بنائی، وہ آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے۔
جو روح کی غذا ہے وہ زمین سے پیدا نہیں ہوتی، وہ آسمان سے آتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، روح کی غذا ذکر و اذکار کرنا ہے، روح کی غذا نمازوں کو پڑھنا ہے، روح کی غذا حلال اختیار کرنا ہے، حرام اجتناب کرنا ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو شاندار کھاتے ہیں، شاندار پہنتے ہیں، شاندار مکان بناتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں ان کا جسم ان کی روح پر غالب آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، جب انسان کا جسم انسان کی روح پر غالب ہوگا تو انسان کے دل کے اندر ناپاک خواہشات جنم لیں گی۔ یہ انسان زنا کرے گا، یہ انسان سود لے گا، یہ انسان حرام کرے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو مغلوب کر دیا۔ لیکن وہ اللہ کے بندے جو کم کھاتے ہیں اور کم پیتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کی روح ان کے جسم پر غالب آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے دل کے اندر ناپاک خواہشات نہیں آتی، ان کے دل کے اندر گندے وسوسے نہیں آتے، ان کے دل کے اندر نماز کا خیال آتا ہے، ان کے دل کے اندر رحم دلی آتی ہے، وہ شفیق ہوتے ہیں، وہ مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اپنی روح کے نظام کو اپنے جسم کے نظام پر غالب کرو گے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم تمہیں وہ نعمتیں بھی کھلائیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنیں گی، اور ہم تمہیں وہ نعمتیں بھی کھلائیں گے جو تمہاری جسمانی غذائیں بنیں گی۔ میرے بھائیوں، تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رزق کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کا اللہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوتا ہے، اگر انہیں روٹی کا ایک لقمہ ملتا ہے، اگر انہیں پانی کا ایک گھونٹ ملتا ہے، اگر انہیں پہننے کو کپڑے دستیاب ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مجھے کپڑے ملے، اگر کھانے کو روٹی ملی، اگر پینے کو پانی ملا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعد اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نہیں کھلاتا، ہمارا کاروبار ہمیں کھلاتا ہے، ہمارے پیسے ہمارے بچوں کو پالتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کا اللہ کی ذات سے یقین کمزور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ 1960 کے اندر ایک تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کے اندر یہ بات کہی گئی اگر 1970 تک خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ کیا تو 1970 میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے، کھیتی کی پیداوار کم ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ جب 1970 آئی تو یہ بات کہی گئی اگر 1980 تک خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہ ہوا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی، کھانے کو کم رہ جائے گا، انسان انسان کو کھائے گا، انسان انسان کو قتل کرے گا، انسان بچوں کو قتل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری باتیں وہ کرتے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب حضرت آدم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو دنیا کے اندر ایک آدمی کی روزی تھی۔ اگر آج اربوں انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، اربوں انسان کی روزی موجود ہے، اگر کل کو کھربوں انسان ہوں گے تو کھربوں انسان کی روزی دنیا کے اندر ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اپنی روزی لے کر آتا ہے، وہ کسی اور کی روزی نہیں کھاتا۔ جب وہ اپنی روزی پوری کر لیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے تقوی کے تعلق سے بات کہی، اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، یہ تقوی دنیا میں کام آئے گا کہ ہمارے اوپر اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور یہی تقوی کل آخرت میں کام آئے گا۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
تم جتنے انسان ہو حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سارے کے ساروں کو کل قیامت میں پل سے راستے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. اس کے بعد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ثم ننجی الذین اتقوا، وہ اللہ کے بندے جن کے دل میں تقوی ہے، جو ہم سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو حلال اختیار کرتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں، ہم انہیں کامیاب کریں گے. اور جو حلال اختیار نہیں کرتے، جو حرام سے اجتناب نہیں کرتے، جب یہ اللہ کے بندے پل سے راستے گزریں گے ہم انہیں اوندھے منہ جہنم میں گرا دیں گے. قرآن مجید کا بیان ہے، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اے لوگو ہم نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے بھائیو اگر زندگی کے اندر تقوی ہوگا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور زندگی میں تقوی نہ ہوا تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. تقوی کے تعلق سے جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.